السلام علیکم، میں ہوں عرفان مصطفیٰ صحرائی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیو ڈی سپورٹس۔ خواتین و حضرات تیار ہو جائیے کیونکہ آج کا شو جو ہے وہ صرف پروگرام نہیں، یہ سپورٹس بمب ہے۔ یہاں خبریں نہیں کرنٹ لگتا ہے، یہاں تجزیہ نہیں طوفان آتا ہے۔ آج کے شو میں اسکواش میں پاکستانی شیر دھاڑ رہے ہیں، بھارتی کرکٹ کا بیڑا غرق ہو چکا ہے اور وسیم اکرم کا ریکارڈ خطرے میں ہے، اور عاصم ایوب قوم کو خواب دکھا رہے ہیں۔ تو بیلٹ باندھ لیجئے کیونکہ شو شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، اسلام آباد میں سی اے ایس انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ اور جناب پاکستان نے ایسا حملہ کیا کہ مصری کھلاڑیوں کو شاید ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے۔ حمزہ خان، ہاں جی وہی حمزہ خان جس نے ٹاپ سیڈ کریم الحمامی کو ایسے گھمایا جیسے لڈو کا پاسا 44 منٹ کے مقابلے میں، لیکن نتیجہ مصر کی آنکھوں میں آنسو اور پاکستان کے چہرے پر مسکراہٹ۔ نور زمان جنہوں نے یاسر شوڈی کو بتایا کہ یہ پاکستان ہے، یہاں اسکواش کے بادشاہ جنم لیتے ہیں، اور ناصر اقبال جنہوں نے تھرڈ سیٹ کو بھی ایسا دھویا کہ جو اسکور بورڈ بھی شرمانے لگا۔ ٹاپ 4 میں 3 پاکستانی، جناب یہ سیمی فائنل نہیں، گرین شرٹس کی سلطنت ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا ایک کھلاڑی بھی کھڑا ہے، لیکن بھائی اکیلا بندہ کتنی دیر ٹکے گا۔ آپ آتے ہیں پڑوسی ملک کی طرف جہاں کرکٹ نہیں کرکٹ ڈرامہ چل رہا ہے۔ جنوبی افریقہ نے ایسے وائٹ واش کیے ہیں کہ بھارتی کرکٹ بورڈ شاید اب بھی گوگل پر سرچ کر رہا ہوگا کہ وائٹ واش کا ٹوٹکا۔ ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر پر سوالات، چیف سلیکٹر اجیت آگرکار پر وار، اور وینکٹن پرساد نے تو گمبھیر کو دماغی مریض کہہ دیا۔ بھائی یہ کرکٹ یا ڈبیٹ شو ہے؟ ڈیمبا باما وہ تو تاریخ لکھ کر چلا گیا، 12 میچ 11 فتح 1 ڈرا۔ ادھر بھارت ہوم گراؤنڈ پر وہ بھی 2 بار کلین سویپ۔ کہتے ہیں نا گھر میں بھی ہار باہر بھی ہار، بس ٹرافی خواب۔ اب بات ہو رہی ہے پاکستان کے لیجنڈ سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم کی۔ ٹیسٹ وکٹیں یہ جو ہے وہ 414، اور یہ نمبر جو ہے یہ ایک تاریخ ہے، لیکن اب آسٹریلوی فاسٹ بولر مچل اسٹارک صرف 3 شکار دور ہے۔ کیا ایشیاز میں وہ یہ ریکارڈ توڑ دے گا، یا وسیم اکرم کا وقار مزید سنہری رہے گا؟ ایک طرف نوجوان طاقت، دوسری طرف لیجنڈ کا سحر، یہ ہے وہ مقابلہ جو کتابوں میں لکھا جائے گا۔ اور اب بات کرتے ہیں ہمارے نوجوان اوپنر سائم ایوب کی، جن کے لہجے میں اعتماد تھا، آنکھوں میں چمک تھی اور الفاظ میں ایک ایسا یقین جیسے فائنل ابھی جیت کر آ رہے ہیں۔ سائم ایوب کا کہنا ہے کہ ٹیم کا مورال بلند ہے، انشاءاللہ فائنل جیتیں گے۔ لیکن جناب سوال یہ ہے کہ اگر مورال اتنا ہی بلند تھا تو پھر بابر اعظم کا بلہ کیوں خاموش رہا؟ 0 پر واپسی، یہ صرف ایک آؤٹ نہیں، یہ شائقین کے دل پر چھوٹا سا زخم تھا۔ سب زیادہ فرحان صرف 9 رنز اور واپسی کا ٹکٹ ہاتھ میں، یہ وہ بیٹنگ لائن نہیں تھی جس کی قوم کو توقع تھی۔ سری لنکا نے 185 رنز کا پہاڑ کھڑا کیا اور ہم 178 پر ہی رک گئے۔ 7 وکٹوں کے نقصان پر جب آخری اوور آیا تو امید ابھی باقی تھی، لیکن پھر آئے دشمن تھا چمیرا،
وہ اوور نہیں تھا جناب، وہ تو اصحابی امتحان تھا۔ ایسا دباؤ، ایسی لائن اور لینتھ کے پاکستانی بلے باز یوں دکھائی دیے جیسے فائنل نہیں، فائنل رزلٹ سن رہے ہوں۔ سلمان علی آغا کی شاندار 63 رنز کی اننگز، مگر افسوس یہ بھی تاریخ کے صفحات میں کوشش ناکام کے طور پر درج ہوگی۔ عثمان خان نے 33 رنز بنا کر جدوجہد جھلک دکھائی اور سائم ایوب اور محمد نواز نے بھی 27 رنز شامل کیے، مگر ٹیم ورک کا وہ تسلسل نظر نہ آیا جو میچ جتوا سکتا تھا۔ اس میچ نے ایک پیغام دیا ہے، ہم میں ٹیلنٹ ہے، ہم میں جذبہ ہے، لیکن ہمیں وقت پر فیصلہ، بہتر اسٹریٹجک روٹیشن اور آخری اوور میں کول مائنڈ کی ضرورت ہے۔ سائم ایوب کا اعتماد اپنی جگہ، مگر اب وقت ہے کہ یہ اعتماد اسکور بورڈ پر بھی نظر آئے، کیونکہ قوم صرف دعوے نہیں، رنز بھی دیکھنا چاہتی ہے۔ ناظرین، اگر بھارت ٹیم کی بیٹنگ ایسی ہی رہی تو اگلے میچ میں اسکور بورڈ بھی ریٹائرمنٹ لے لے گا، لگتا ایسے ہے۔ اور اگر ہمارے بلے بازوں نے بھی یہی فارم دکھائی تو شاید جو ہے وہ شیدی بھائی بھی کہہ دیں گے کہ بس کرو یار، اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ شور، جذبات اور مزاح کے پیچھے کچھ تلخ سوچ بھی ہے۔ پاکستان اسکواش کی کامیابی یہ ثبوت ہے کہ اگر ٹیلنٹ کو سہولت اور رہنمائی ملے تو ہم دنیا پر راج کر سکتے ہیں، لیکن کرکٹ یہاں صرف جذبہ کافی نہیں، ہمیں مستقل مزاجی، سمارٹ پلاننگ اور فٹنس پر سنجیدہ توجہ دینی چاہیے۔ وسیم اکرم کا ریکارڈ اگر ٹوٹ بھی جائے تو وہ ہمارے ہیرو ہیں، کیونکہ لیجنڈ نمبر سے نہیں کردار سے بنتے ہیں۔ اور سائم ایوب جیسے نوجوان اگر اسی جذبے سے آگے بڑھتے رہیں تو آنے والا کل پاکستان کا ہو سکتا ہے۔ کھیل ہمیں جوڑتا ہے، سکھاتا ہے اور آئینہ دکھاتا ہے۔ سوال صرف ایک ہے، کیا ہم صرف تالیاں بجائیں گے یا نظام ہی بہتر بنائیں گے؟ یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں غور کرنا چاہیے، ان پہ ہمیں بات کرنی چاہیے اور ان باتوں کو سمجھنے کے بعد عملی جو عمل ہے اس کو کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم بات تو کر دیتے ہیں کہ ہمیں ہر دفعہ یہاں سے سیکھنا چاہیے، ہم نے ہارا ہے اور ہار میں سے سیکھنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ہم نے جناب اس سے یہ سیکھا ہے اور آگے ہم اس کو بہتری کی طرف لے کے آئیں گے۔ لیکن یہ سنتے سنتے بہت عرصہ گزر گیا۔ اپنی اسٹریٹجی کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے اپنے جو اسٹرینتھ ہے، اپنی جو فٹنس ہے اس کی طرف توجہ دینے کے لیے، اپنے جو بیٹنگ کا شعبہ ہے اس کو، اپنے فیلڈنگ کے شعبے کو، بالنگ کے شعبے کو بہتر کرنے کے لیے ہم کوئی پراپر ایک صحیح لائے عمل کی طرف، یہ انٹرنیشنل لیول پہ جب آپ کھیلتے ہیں تو اس لیول پہ آپ کو اس کی ترتیب کریں۔ غور کیجئے کہ آج وسیم اکرم، عمران خان اور وقار یونس جیسے لیجنڈ جو سٹار تھے وہ آج نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ محنت نہیں ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام یہیں تک۔ عرفان مصطفیٰ صحرائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔